ہر وقت بس پڑھائی پڑھائی، مجھے نہیں پڑھنا، میری شادی کیوں نہیں کروا دیتے آپ؟ روما کی چوتھی بار پھر سپلی آ گئی تھی۔ اسے پڑھائی سے زیادہ فیشن کا شوق تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہی تمہارا نکاح ہے میسم سے۔ واٹ؟ وہ خڑوس میسم؟ امی میں پڑھ لوں گی، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، وہ بہت غصیلے ہیں، انہیں دیکھ کر سانس رک جاتا ہے، ہٹلر جیسی فیلنگز آتی ہیں، کالج میں اتنی مشکل سے برداشت ہوتے، ساری زندگی کون دیکھے ان کی شکل؟ اتنی بڑی باتیں کرنے کے بعد اسی شخص کی سیج سجا کے کیسا لگ رہا ہے؟ چلو اٹھو، فوراً ٹیسٹ تیار کرو ورنہ الٹا لٹکا دوں گا۔ لٹکا دیں، بس ہاتھ نہ باندھنا، ٹیسٹ نہیں یاد ہوگا۔ اس کی بات سنتے میسم نے اس کا دوپٹہ اتارتے پہلے ہاتھ باندھے اور بستر پہ ہی الٹا کرتے۔ صبح کی تیکھی دھوپ جب روما کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑی تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج کا سورج اس کی زندگی میں کیسا طوفان لانے والا ہے۔ روما ابھی تک سو رہی ہو؟ ماں کی آواز میں چھپی سختی نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میز پر رکھا رزلٹ کارڈ اس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چوتھی بار سپلی، روما نے جھنجھلا کر بال جھٹکے اور ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے کہا۔ امی، ہر وقت بس پڑھائی پڑھائی، مجھے نہیں پڑھنا، میری شادی کیوں نہیں کروا دیتے آپ؟ اس کا لہجہ شوق تھا اور ذہن میں صرف فیشن اور آزادی کے خواب تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ کہی ہوئی بات کسی کے دل کو لگ بیٹھی ہے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی کر پائی تھی کہ سامنے کھڑے باپ اور بھائی کے پیچھے سے ایک بھاری اور رعبدار آواز آئی۔ ٹھیک ہے، اگر اسے پڑھائی کا شوق نہیں تو کل ہی اس کا نکاح میسم سے ہوگا۔ یہ آواز میسم کی تھی، وہی میسم جس کا نام سنتے ہی پورے کالج کے طالب علموں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ روما کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے حلق میں سانس جیسے اٹک کر رہ گئی۔ واٹ؟ وہ خڑوس میسم؟ امی میں پڑھ لوں گی، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، اس نے گڑ گڑا کر کہا، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ میسم کی سرد آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہٹلر جیسا انسان جس کے سامنے کھڑے ہو کر سانس لینا بھی محال تھا، اب اس کا شوہر بننے والا تھا۔ نکاح کی رات روما سرخ جوڑے میں سجی کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح بستر کے کونے پر بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا سینہ پھٹ جائے گا۔ جیسے ہی میسم کمرے میں داخل ہوا، روما کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے لگا شاید وہ کوئی پیار بھری بات کرے گا، لیکن میسم نے اس کے قریب آ کر کوئی روایتی جملہ کہنے کی بجائے میز پر کالج کی وہی موٹی کتابیں دے ماری جن سے روما کو نفرت تھی۔ میسم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر روما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سرد لہجے میں کہا، اتنی بڑی باتیں کرنے کے بعد اب اسی شخص کی سیج سجا کے کیسا لگ رہا ہے؟ چلو اٹھو، فوراً کل کا ٹیسٹ تیار کرو ورنہ الٹا لٹکا دوں گا۔ روما کی انا کو جیسے ٹھیس لگی، اسے آنسو پونچھ کر غصے سے کہا، لٹکا دیں، بس ہاتھ نہ باندھنا، مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہوتا۔ میسم کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا لپکا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی روما کا ریشمی دوپٹہ اس کے گلے سے اتارا اور اس کی کلائیاں بستر کے پائے سے سختی سے باندھ دی۔ روما کی سسکی نکل گئی جب میسم نے اسے اسی بستر پر الٹا کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ اب یہ رات تمہارے لیے سبق بننے والی ہے۔ میسم کی قید کا پہلا سبق۔ روما کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان سے ٹکرا گئی ہے جسے جینے دے گا نہ مرنے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر اب اس کا سب سے قریبی رشتہ بن چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اتنی گہری تھی کہ روما کو اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کلائیاں دوپٹے سے بندھی ہوئی تھیں اور میسم کا وہ سرد لہجہ اسے اندر تک کپکپا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ روما نے تڑپ کر کہا، مگر میسم نے اس کا ایک نہ سنی۔ اسے میں سے کتاب اٹھائی اور روما کے سامنے رکھ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ شادی کروا دیں، اب جب میسم سے نکاح ہو گیا ہے تو اس کے اصولوں پر چلنا بھی سیکھنا ہوگا۔ یہ کتاب کھولو، اگر اگلے 1 گھنٹے میں پہلا چیپٹر یاد نہ ہوا تو یہ ہاتھ صبح تک ایسے ہی بندھے رہیں گے۔ روما کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے کر ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جسے وہ اپنا جیون ساتھی سمجھ بیٹھی تھی، وہ سہاگ رات کو اسے اسٹوڈنٹ بنا کر سزا دے رہا ہے۔ میسم کی نظریں روما کے معصوم چہرے پر جمی تھیں جہاں غصہ اور خوف ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ اسے روما کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر آج سختی نہ کی تو یہ لاپرواہ لڑکی اپنی زندگی برباد کر لے گی۔ آپ بہت بڑے ہیں میسم، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، روما نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ میسم نے اس کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے روما کے پورے وجود میں بجلی دوڑا دی۔
نفرت کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے روما، اور ابھی تم میں اتنی ہمت نہیں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکو۔ اسے نہایت مہارت سے گرہ کھولی، مگر روما کو آزاد کرنے کے بجائے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ روما کا سانس اس کے سینے میں کی قربت سے رکنے لگا۔ میسم نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ہاتھ آزاد کر رہا ہوں، لیکن ذہن کو میری قید میں ہی رکھنا۔ ٹیسٹ تیار کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ پوری رات روما کتاب سامنے رکھے بیٹھی رہی اور میسم وہی کرسی پر نیم دراز اسے دیکھتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میسم نے کتاب بند کی اور اسے کالج کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ روما کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی خواب میں ہے، ایک ایسا خواب جہاں محبت اور سختی کے درمیان کی لکیر دھندلا رہی تھی۔ جب وہ کالج کی سیڑھیوں پر پہنچی تو سب اسے مسز میسم کے نام سے پکار رہے تھے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ کالج کے گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی اس کا شوہر پھر سے وہی ہٹلر پروفیسر بننے والا ہے، جس کے سامنے وہ ایک لفظ بولنے کی بھی مجاز نہیں تھی۔ یہ قید اب صرف گھر تک محدود نہیں تھی، بلکہ روما کی پوری کائنات اب میسم کے اشاروں پر گھومنے والی تھی۔ کالج کا وہ پہلا دن روما کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ جس میسم سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے شادی کی ضد کی تھی، اب وہی میسم اس کی زندگی کے ہر راستے پر دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کالج کی راہداریوں میں طلباء کی سرگوشیاں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ دیکھو، یہ پروفیسر میسم کی بیوی ہے نا، روما۔ روما کو لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے کلاس میں داخل ہوئی تو میسم پہلے سے وہاں موجود تھا، اس کا سفید کلف لگا ہوا سوٹ اور چہرے پر وہی آہنی سنجیدگی۔ جیسے ہی روما نے اپنی سیٹ سنبھالی، میسم کی گرجدار آواز گونجی، مس روما، کیا آپ نے کل والا ٹیسٹ تیار کر لیا؟ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ روما نے حیرت سے سر اٹھا کر میسم کو دیکھا۔ کیا واقعی اسے سب کو سامنے ذلیل کرنے والا تھا؟ جی سر، روما کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو پھر اسٹیج پر آئیں اور اس ڈایاگرام کو ڈیفائن کریں۔ میسم کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ روما کو اپنی کلائیوں پر رات والے دوپٹے کی گرفت دوبارہ محسوس ہونے لگی۔ وہ بوجھل قدموں سے اسٹیج پر گئی، ہاتھ میں چاک پکڑے، اس کی انگلیاں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میسم کی موجودگی اس کی حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ آئی ایم ویٹنگ مسز روما۔ میسم نے لفظ مسز پر اتنا زور دیا کہ روما کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ جب وہ کچھ نہ بول سکی تو میسم اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو روما کی سانسوں میں اترنے لگی۔ میسم نے اپنا ہاتھ روما کے ہاتھ پر رکھا اور چاک پکڑ کر بورڈ پر لکیریں کھینچنے لگا۔ کلاس میں بیٹھے طلباء کو لگا پروفیسر سمجھا رہے ہیں، مگر صرف روما جانتی تھی کہ اس لمحے اس کے دل کی دھڑکنوں کا کیا حال تھا۔ میسم نے اس کے کان کے پاس انتہائی مدھم مگر تیکھے لہجے میں سرگوشی کی، گھر میں تم بہت شیر بن رہی تھی، یہاں کیا ہوا؟ اگر آج پرفارم نہ کیا تو گھر جا کر اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ روما کا جسم لرز اٹھا۔ اسے میسم کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش نظر آئی جو غصے میں بھی اور شاید کچھ اور بھی۔ کالج اسی واپسی پر گاڑی میں بھی خاموشی کا راج تھا۔ روما کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، مگر میسم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑیں مجھے، آپ سب کے سامنے مجھے ذلیل کیوں کر رہے تھے؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ روما نے روتے ہوئے چلایا۔ میسم نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے سر کے اوپر ٹکا دیے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ روما کا ہلنا بھی مشکل تھا۔ بیوی ہو، اسی لیے تو چاہ رہا ہوں کہ کل کو کوئی تمہیں فیلئر نہ کہے۔ میسم کی آواز میں اب سختی کے ساتھ ایک عجیب سی نرمی بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ روما اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ میسم نے اپنا دوسرا ہاتھ روما کے گال پر رکھا اور اس کے آنسوں کو گھوٹے سے صاف کیا۔ روما، یہ آنسو صاف مت کرو، اپنی ضد کو اپنی طاقت بناؤ۔ اس لمحے ان کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوا جو صرف غصے کا نہیں بلکہ ایک انکہی کشش کا تھا۔ میسم کی نظریں روما کے لرزتے ہوئے لبوں پر جم گئیں اور روما کو لگا جیسے وہ اس کے سحر میں بہتی جا رہی ہے۔ میسم نے اسے آزاد کیا اور پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی سانسوں کی تپش اب بھی روما کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ، کپڑے بدلو اور کھانے کی میز پر آؤ، آج تمہیں ایک اور ٹاسک مکمل کرنا ہے۔ روما خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ہٹلر سے نفرت کرے یا اس کی اس عجیب و غریب پناہ میں خود کو محفوظ سمجھے۔ تجسس کی یہ لہر اب روما کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ کالج کی زندگی اور میسم کی پابندیوں نے روما کا دم گھٹانا شروع کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی کوئی پہچان ہی باقی نہیں رہی۔ وہ بس میسم کے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹ پتلی بن کر رہ گئی۔ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ مجھے دبا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ روما نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے عہد کیا۔ آج میسم کی ایک بزنس پارٹنر کی طرف سے ڈنر کی دعوت تھی اور روما نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میسم کی سادگی اور نظم و ضبط کے برعکس اپنی شخصیت کا وہ رنگ دکھائے گی جو میسم کو مشتعل کر دے گا۔ اس الماری سے اپنا سب سے مہنگا اور گلیمرس لباس نکالا، ایک گہرا سرخ رنگ کا نیٹ کا جوڑا جس کا گلا کافی گہرا تھا اور آستینیں نہ ہونے کے برابر۔ اس نے گہرا میک اپ کیا، بالوں کا کھلا چھوڑا اور اپنے وجود کو خوشبو سے مہکا لیا۔
جب وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچتی تو میسم فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ روما کی چاپ سن کر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میسم کی نظریں روما کے بے باک لباس پر جم گئیں اور اس کی پیشانی پر غصے کی رگیں ابھرنے لگیں۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ میسم کی آواز میں گرج تھی۔ روما نے لاپرواہی سے اپنے بال جھٹکے اور پرس سنبھالتے ہوئے کہا، لباس پہنا ہے میسم، کیوں؟ آپ کو فیشن کی سمجھ نہیں کیا؟ میسم 2 قدم میں اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ روما کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ یہ فیشن نہیں، نمائش ہے روما، اور میسم کی بیوی کسی کے سامنے نمائش کے لیے نہیں بنی۔ ابھی جاؤ اور اسے تبدیل کرو۔ روما کی ضد اپنی عروج پر تھی۔ اس سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں نہیں بدلوں گی، اب میرے شوہر ہیں، میرے مالک نہیں کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہیں۔ میسم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے روما کو دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کی قربت اتنی شدید تھی کہ روما کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میسم نے اس کے کان کے پاس انتہائی سرد اور دبی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہ زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے، شاید کلائیوں کے ساتھ تمہارے لبوں کو بھی پابند کرنا پڑے گا۔ روما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے میسم کے لہجے میں چھپی سنجیدگی سے ڈر لگنے لگا۔ میسم نے ایک جھٹکے سے اس کے کندھے پر پڑا دوپٹہ اتارا اور اسے روما کے گلے کے گرد اس طرح لپیٹا کہ اس کا ننگا پن چھپ جائے۔ فنکشن میں تم چلو گی لیکن میری مرضی کے مطابق۔ اگر وہاں کسی ایک شخص کی نظر بھی تمہارے ان کندھوں پر پڑی تو یاد رکھنا روما، اس کا حساب بھی تم سے بند کمرے میں لوں گا۔ ڈنر کے دوران روما نے محسوس کیا میسم کا ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دھیان نہیں ہٹ رہا۔ وہ دوسرے سے بات کر رہا تھا مگر اس کا ہاتھ روما کی کمر پر مسلسل جمع ہوا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ عورت صرف اس کی ملکیت ہے۔ وہاں موجود ایک نوجوان بزنس مین نے جب روما کی خوبصورتی کی تعریف کرنی چاہی تو میسم کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک حد تک بدل گئے کہ وہ شخص معذرت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ گھر واپسی کا سفر خاموش مگر تناؤ سے بھرپور تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے روما نے غصے سے اپنا دوپٹہ تاڑ پھینکا۔ آپ نے وہاں میری توہین کیا میسم، آپ نے مجھے ایک شو پیس بنا کر رکھا۔ میسم نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ روما کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ توہین میں نے نہیں کی، تم نے اپنی کرنی چاہی تھی اس لباس میں، لیکن یاد رکھنا روما، تم جتنی بغاوت کرو گی میں تمہیں اتنا ہی اپنے حصار میں جکڑوں گا۔ اس نے روما کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے میں ہٹلر ہوں تو ٹھیک ہے، آج سے تم ہٹلر کی سب سے پیاری قیدی ہو۔ روما کو اس لمحے میسم کے غصے میں ایک ایسی تڑپ اور شدت نظر آئی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ میسم کی غیرت تھی یا اس کی چھپی ہوئی محبت، مگر ایک بات طے تھی کہ وہ میسم کے سیر سے اب کبھی نہیں نکل پائے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا شہر خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا، میسم کے کمرے میں تناؤ کی ایک انکہی لہر ابھی بھی برقرار تھی۔ فنکشن سے واپسی کے بعد روما کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ پر پڑے تکیے فرش پر دے مارے اور خود صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی میسم، آپ ایک پتھر دل انسان ہیں جسے دوسروں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں، روما نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ میسم جو اب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایک ایسا روب تھا جو روما کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا۔ پتھر دل، میسم نے دھیمی مگر گہری آواز میں دہرایا اور روما کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ اگر میں پتھر دل ہوتا روما تو آج اس محفل میں ایک شخص کی زبان نہ کھینچ لیتا جو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے روما کے تھر تھر کانپتے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ روما نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر میسم کی پکڑ میں ایک عجیب سی تپش تھی جیسے پگھلا رہی تھی۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، آپ صرف مجھ پر حکم چلانا جانتے ہیں، روما نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میسم نے ایک دم اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ روما کو میسم کی تیز ہوتی دھڑکن اپنے سینے میں محسوس ہوئی۔ حکم اس لیے چلاتا ہوں کیونکہ تم سنبھلنا نہیں چاہتی روما، تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں، تم میرا مان ہو۔ میسم کا لہجہ پہلی بار اتنا نرم تھا کہ روما کا سارا غصہ جیسے ہوا میں اڑ گیا۔ میسم نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جس نے روما کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ روما کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے اپنا سر میسم کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میسم نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر رکھی اور اس کے بالوں کا سہلانے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان دیواریں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اگلے ہی لمحے میسم نے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر پھر وہی پروفیسر والی سنجیدگی لوٹ آئی۔ رونا بند کرو اور اب آرام کرو، کل صبح تمہارا سرپرائز ٹیسٹ ہے، اگر اس بار نمبر کم آئے تو یاد رکھنا کلائیوں کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اس کمرے میں نظر بند کر دوں گا۔ روما حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو یہ شخص اتنی محبت دکھا رہا تھا، اب پھر وہی سختی۔
آپ انسان ہیں یا جن؟ روما نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میسم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تمہارا شوہر ہوں روما، اور تمہارے ہر موڈ کا علاج جانتا ہوں۔ وہ لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر روما کے دل میں ایک ہلچل مچا گیا۔ اسے احساس ہوا میسم جتنا سخت نظر آتا ہے، اس کے اندر کہیں ایک ایسا انسان بھی چھپا ہے جسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ کالج میں ہونے والی مسلسل سختی اور راتوں کی جاگ کر پڑھائی نے آخرکار روما کے نازک وجود کو تھکا دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو روما اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور سر میں شدید درد تھا۔ میسم جو ہمیشہ کی طرح وقت کا پابند تھا، تیار ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو روما کو ابھی بستر پر دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ روما اٹھو، 15 منٹ میں ہمیں کالج کے لیے نکلنا ہے، اس نے روبدار آواز میں کہا، مگر جب روما کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ جھنجھلا کر اس کے قریب گیا۔ تم سن رہی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میسم نے روما کا کندھا چھوا، وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ روما کا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا جہاں تیز بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ روما نے نیواں آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نکاہت تھی اور لبوں پر پیاس کی خشکی۔ میسم، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، وہ بڑی مشکل سے اتنا ہی کہہ پائی۔ میسم کا سارا غصہ اور رعب ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ اس نے فوراً کالج فون کر کے اپنی اور روما کی چھٹی کروائی۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو نظم و ضبط کا سبق دیتا، آج خود زندگی کے ایک مختلف امتحان میں تھا۔ اس نے گیلے کپڑے کی پٹیاں روما کے ماتھے پر رکھنا شروع کیں۔ روما بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی، پلیز میسم، مجھے اور مت پڑھائیں، مجھے لٹکائیں مت۔ روما کے معصوم الفاظ نے میسم کے دل میں ایک سوئی کی طرح چبھن پیدا کی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا اپنی انا اور اسے سنوارنے کی کوشش میں وہ اس لڑکی پر کتنا ظلم کر رہا تھا۔ میسم نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا روما، میں یہی ہوں، اس نے اتنی نرمی سے کہا کہ اگر روما ہوش میں ہوتی تو اسے یقین نہ آتا کہ یہ وہی ہٹلر میسم ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو روما کا بخار کچھ کم ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میسم سامنے کرسی پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار روما کے چہرے پر ٹک جاتی۔ جیسے ہی روما نے حرکت کی، میسم اٹھ کر اس کے سراہنے آ گیا۔ اس نے بڑی نرمی سے روما کو سہارا دے کر بٹھایا اور اسے گرم سوپ پلانے لگا۔ روما خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کالج نہیں گئے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میسم نے سوپ کا چمچ اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، میرا سب سے ضروری اسٹوڈنٹ بیمار تھا تو ٹیچر کیسے جا سکتا تھا؟ روما کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ میسم کی آنکھوں میں آج وہ غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی فکر اور ممتا جیسی تڑپ تھی۔ اب اس وقت ہٹلر نہیں لگ رہے، روما نے شرارت سے کہا۔ میسم نے گہرا سانس لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹایا۔ ہٹلر صرف تمہاری بدتمیزیوں کے لیے ہے، تمہاری تکلیف کے لیے نہیں۔ اب سو جاؤ، اگر صبح تک بخار ٹھیک نہ ہوا تو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور وہ تمہیں مجھ سے بھی بڑے انجیکشن لگائے گا۔ روما ہنس پڑی اور اس ہنسی نے اس کمرے کی ساری کڑواہٹ دھو ڈالی۔ اس رات روما کو پہلی بار احساس ہوا کہ میسم کی قید حقیقت میں اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہگاہ بنتی جا رہی ہے، جہاں سختی کے پردے کے پیچھے بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ بخار کی تپش نے جہاں روما کے دل میں میسم کے لیے نرمی پیدا کی، وہیں کالج کی واپسی نے حالات کو ایک نیا اور خطرناک موڑ دے دیا۔ روما پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آتی تھی، لیکن اس کی یہ خود اعتمادی میسم کے لیے آزمائش بننے والی تھی۔ کالج کے لون میں روما اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ان کا ایک کلاس فیلو سارم وہاں آ گیا۔ سارم اپنی خوش مزاجی اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے مشہور تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ روما کا پیچھا کرتی تھیں۔ روما، سنا ہے تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، میں نے تمہارے لیے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں۔ سارم نے مسکراتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ روما نے مروت میں فائل تھام لی اور اس سے بات کرنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دور راہداری میں کھڑا میسم یہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی ہیں۔ میسم کی غیرت اور اس کی ملکیت کا احساس اسے ایک پل بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی میسم نے روما کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ جیسے روما اندر داخل ہوئی، میسم نے دروازہ لاک کر دیا۔ ایک ایسی آواز جس نے روما کے دل کی دھڑکن تیز کر دی، وہ فائل کہاں ہے؟ میسم کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا اور خطرناک تھا کہ روما کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ کون سی فائل؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میسم نے ایک جھٹکے سے روما کا بیگ کھولا اور سارم کی دی ہوئی فائل نکال کر اسے روما کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آئندہ اگر اس لڑکے کو تمہارے گرد بھی دیکھا تو یاد رکھنا روما، تم کالج کی شکل نہیں دیکھو گی۔ روما کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے میسم؟ وہ صرف میری مدد کر رہا تھا، آپ ہر بات پر شک کیوں کرتے ہیں؟ میسم نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ یہ شک نہیں ہے روما، یہ وہ آگ ہے جو تمہیں کسی اور کے قریب دیکھ کر میرے وجود کو جلاتی ہے۔ تم صرف میری ہو اور تمہاری مدد کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔
اس لمحے میسم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روما کو اپنی ہڈیوں کے چٹکنے کا گمان ہوا۔ میسم نے اس کے ماتھے سے اپنے ماتھے کو ٹکرایا اور اس کی تیز سانسیں روما کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں سخت ہوں؟ میں ابھی اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہوں۔ اگر تم نے میری حدیں عبور کرنے کی کوشش کی۔ روما کو اس کے غصے میں ایک عجیب سی تڑپ اور جنون نظر آیا۔ اسے احساس ہوا میسم سے صرف پڑھانا نہیں چاہتا بلکہ وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا ہے۔ سارم کی وہ فائل تو پھٹ گئی، لیکن میسم کے دل میں حسد کی جو آگ لگی تھی اس نے ان کے رشتے میں ایک نئی شدت پیدا کر دی۔ روما اب سمجھ چکی تھی کہ میسم کی ہٹلر والی شخصیت کے پیچھے ایک ایسا مرد چھپا ہے جو اپنی عورت کو لے کر اس حد تک پوزیسو ہے کہ وہ اسے باہرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میسم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ کالج سے گھر تک کا سفر ایک ایسے سناٹے میں گزرا جس میں صرف روما کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گھر پہنچتے میسم نے روما کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیدھا لائبریری کی طرف لے گیا۔ آج تمہاری زبان بہت چلی تھی نا روما؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری غیرت کا امتحان لے کر جیت جاؤ گی؟ میسم نے لائبریری کا بھاری دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ آج کی رات تم یہیں گزارو گی ان کتابوں کے درمیان، اور جب تک تمہیں یہ احساس نہ ہو جائے کہ تمہاری حد کیا ہے یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ روما نے پلٹ کر دروازہ پیٹا۔ اسے اندھیرے اور تنہائی سے خوف آتا تھا، مگر میسم نے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ لائبریری میں لگی پرانی کتابوں کی خوشبو اور رات کا سناٹا روما کے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے میسم کی سختی پر غصہ بھی تھا اور اپنی بے بسی پر دکھ بھی۔ گھنٹوں گزر گئے۔ روما روتے روتے کتابوں کے ڈھیر کے پاس سو گئی۔ رات کے کسی پہر جب ٹھنڈ بڑھی تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے گرد نرم کمبل لپیٹ رہا ہے۔ اس نے بوجھل آنکھیں کھولی تو دیکھا میسم وہیں زمین پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ میسم کی نظر روما کے سوجے ہوئے چہرے اور آنسوؤں کے نشانات پر جمی تھیں۔ روما نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میسم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے وہیں روک لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں بند کر کے میں سکون سے سو گیا تھا؟ میسم کی آواز میں ایک ایسی تھکن اور ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنے والی لرزش تھی جو روما نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسے روما کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ تمہاری ہر ایک سسکی میرے دل پر نشتر بن کر لگتی ہے، مگر جب میں تمہیں کسی اور کے قریب دیکھتا ہوں تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں تمہیں کھونے کے خیال سے بھی ڈرتا ہوں روما۔ روما نے دیکھا کہ میسم کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ وہ ہٹلر جو پوری دنیا کو جھکا دیتا تھا آج اپنی ہی بیوی کے سامنے ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ روما کی ساری ضد اور غصہ اسی ایک لمحے میں پگھل کر بہہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ میسم کے ہاتھ پر رکھا۔ میسم نے اس کے ہاتھ کو چوم کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ مجھے مجبور مت کیا کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ لائبریری کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود برسوں کی دوری سمٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میسم نے روما کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور روما نے پہلی بار اس کے سینے میں سر چھپا کر یہ محسوس کیا کہ قید اس سے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس رات لائبریری کی دیواروں نے ان کے درمیان ہونے والے ایک خاموش معاہدے کو دیکھا جہاں سزا محبت میں بدل چکی تھی اور میسم کا جنون روما کے روح کا سکون بن گیا تھا۔ میسم نے اسے وہیں اپنی گود میں سر رکھ کر لٹا دیا اور پوری رات اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو اب کوئی اسے کے حصار سے باہر نہیں لے جا سکتا اسے۔ لائبریری کی اس رات نے روما اور میسم کے درمیان جمی برف کو کافی حد تک پگھلا دیا، مگر میسم کی شخصیت کے کئی ایسے گوشے تھے جن سے روما ابھی بھی ناواقف تھی۔ ایک شام جب میسم گھر پر نہیں تھا، روما صفائی کے دوران میسم کے کمرے کے دراز سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ تصویریں نکال بیٹھی۔ تصویروں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی میسم کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی اور میسم کا چہرہ بھی آج کے برعکس ہنستا مسکراتا اور پرسکون تھا۔ روما کا دل ایک دم سے کسی انجانے خوف اور حسرت سے بھر گیا۔ تو کیا میسم کی زندگی میں پہلے بھی کوئی تھا؟ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ جب میسم رات کو گھر واپس آیا تو اسے روما کے چہرے پر چھائی اداسی اور بیزاری کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے جب روما سے اس کی وجہ پوچھی تو روما نے تڑپ کر وہ تصویریں میسم کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کون ہے میسم؟ کیا اس کی وجہ سے آپ اتنے بدل گئے کہ آج آپ کو ہر انسان برا لگتا ہے؟ میسم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا، پھر اس پر وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے تصویر روما کے ہاتھ سے چھینی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ کچھ چیزیں جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں روما، میسم نے سرد لہجے میں کہا اور جانے لگا، مگر روما نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں ضروری نہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ کیا مجھے یہ جاننے کا حق نہیں جس شخص کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں اس کے دل میں کون بستا ہے؟ میسم نے گہرا سانس لیا اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی ہو۔ وہ میری منگیتر تھی صبا، وہ بھی تمہاری طرح لاپرواہ اور ہنس مکھ تھی، لیکن اس کی اسی لاپرواہی نے اسے مجھ سے چھین لیا
وہ ایک حادثے میں مجھے چھوڑ گئی کیونکہ اس کی زندگی خطرات کا اندازہ نہیں تھا۔ میسم کی آواز میں پہلی بار درد کی ایک ایسی لرزش تھی جس نے روما کو اندر تک ہلا دیا۔ میسم نے روما کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ میں تمہیں سخت نہیں بنانا چاہتا روما، میں صرف تمہیں اس دنیا کی بے رحمی سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا جو میں نے کھویا وہ دوبارہ کبھی کھوؤں۔ میری سختی میری محبت ہے، میرا ڈر ہے کہ کہیں تم بھی میری لاپرواہی کی بھیڑ نہ چڑھ جاؤ۔ روما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اب میسم کی ہٹلر بننے کی اصل وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس شخص کے پیچھے جو پتھر کا نقاب ہے اس کے اندر ایک بہت ہی نازک اور زخم خوردہ انسان چھپا ہے۔ اس نے بے اختیار میسم کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا۔ میں صبا نہیں ہوں میسم، میں آپ کی روما ہوں اور میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میسم نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس رات ان کے درمیان جو دیوار تھی وہ ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ روما اب سمجھ چکی تھی کہ میسم کی ہر ڈانٹ اور ہر پابندی کے پیچھے اسے کھونے کا ایک گہرا خوف چھپا تھا۔ اس انکشاف نے روما کے دل میں میسم کے لیے ہمدردی اور عشق کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ میسم نے اس کی پیشانی چومی اور پہلی بار اسے لگا اس کا ایک حصار اسے قید نہیں کر رہا بلکہ اسے مکمل کر رہا ہے۔ میسم کے ماضی کے انکشاف نے روما کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اب اسے میسم کی سختی میں غصہ نہیں بلکہ اس کی تڑپ اور تحفظ کا احساس نظر آتا۔ روما نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میسم کو تنگ کرنے کی بجائے اس کی زندگی کی تمام تلخیوں کو اپنی محبت سے ڈھو ڈالے گی۔ اگلی صبح جب میسم نیند سے بیدار ہوا تو اسے روزانہ کی طرح روما کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ روما پہلے سے تیار سلیقے سے بال بنائے ہاتھ میں کتاب لیے میز پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میسم کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب روما نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، گڈ مارننگ پروفیسر، آج آپ کا اسٹوڈنٹ وقت سے پہلے تیار ہے۔ میسم کے لبوں پر ایک نایاب مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر روما کا دل باغ باغ ہو گیا۔ کالج میں بھی روما کا رویہ مکمل بدل چکا تھا۔ وہ اب سارم یا کسی اور لڑکے سے بات کرنا تو دور ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں اس قدر مگن ہو گئی کہ میسم کو خود اسے ٹوکنا پڑا کہ وہ آرام بھی کر لے۔ لیکن میسم کے لیے آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جتنا روما کو سنجیدہ دیکھنا چاہتا تھا اب روما کی خاموشی اور اس کی محنت اسے بے چین کرنے لگی۔ اسے لگنے لگا شاید روما نے ڈر کی وجہ سے خود کو مار لیا ہے۔ ایک شام جب وہ لائبریری میں بیٹھے پڑھ رہے تھے میسم نے اچانک روما کے ہاتھ سے پین چھین لیا۔ بہت ہو گئی پڑھائی، اب میری طرف دیکھو، اسے روبدار مگر نرم لہجے میں کہا۔ روما نے معصومیت سے پوچھا، کیوں میسم، کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ میسم نے اسے اپنی کرسی کے قریب کیا اور اس کے چہرے کے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے روما، میں چاہتا تھا تم پڑھو لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا تم اپنی شرارتیں اور اپنی ہنسی بھول جاؤ۔ روما نے شرارت سے میسم کی ٹائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ گیا اور میسم کے سینے میں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پروفیسر صاحب، آپ خود ہی کہتے تھے کہ میں بگڑی ہوئی بچی ہوں، اب جب میں سدھر رہی ہوں تو آپ کے اعتراض ہو رہا ہے۔ میسم نے اس کے کمر سے تھام کر اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کی نظریں روما کے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ مجھے تمہارا سدھرنا پسند ہے لیکن تمہارا مجھ سے دور ہونا نہیں۔ اس لمحے میسم کا لہجہ اتنا بولڈ اور پراسرار تھا کہ روما کا پورا وجود سنسنی سے بھر گیا۔ میسم نے آہستہ سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ روما کے ہاتھ خود بخود اس کے گرد مائل ہو گئے۔ روما، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، بہت پابندیاں لگائیں، لیکن آج میں تمہیں ایک آزادی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے دراز سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکال کر روما کے سامنے رکھا، ایک خوبصورت سا فیشن ڈیزائننگ کا اسکیچ بک۔ میں جانتا تمہیں اس کا شوق ہے، اب تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے خواب بھی پورے کرو گی۔ روما کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا میسم جیسا سخت گیر انسان اس کے شوق کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ اس نے بے اختیار میسم کے گال پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس نے میسم کے صبر کے تمام بند توڑ دیے۔ اس رات میسم اور روما کے درمیان صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک دوسرے کی روح کے ساتھی بن چکے تھے۔ میسم اب روما کو صرف قید نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے اپنی محبت کے پروں سے اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ میسم نے اسے اپنی آغوش میں چھپاتے ہوئے عہد کیا وہ اب صبا کا دکھ ابھی اپنی روما کی زندگی پر اثر نہیں ہونے دے گا۔ امتحانات کے دن قریب آ چکے تھے اور گھر کے ماحول کسی قلعے کی طرح سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میسم نے روما کی تیاری کے لیے ایک سخت شیڈول بنا رکھا تھا مگر اب اس سختی میں وہ پہلے والی تلخی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا پیار اور فکر شامل تھی۔ روما رات کے 2 بجے تک میز پر جھکی رہتی اور میسم اس کے برابر بیٹھا اپنی فائلز دیکھتا رہتا تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ ایک ایسی ہی سرد رات تھی جب روما پڑھتے پڑھتے تھک کر میز پر ہی سر رکھ کر سو گئی۔ میسم کی نظر اس کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر روما کے بکھرے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور بڑی نزاکت سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر بستر کی طرف بڑھا۔ روما نے نیم غنودگی میں اس کی قمیض کو مٹھی میں دبا لیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میسم کے دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔
اس نے اسے بستر پر لٹایا، مگر جیسے وہ پیچھے ہٹنے لگا، روما نے سسکی بھر کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز میسم، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے نیند میں ہی کہا۔ میسم وہی بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا روما، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ روما نے آنکھیں کھولی تو میسم کا چہرہ اپنے بالکل قریب پایا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں میسم کی آنکھوں میں چھپی بے پناہ محبت اور شدت آج بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ روما نے ہمت کر کے اپنا دوسرا ہاتھ میسم کے چہرے پر رکھا۔ آپ مجھ پر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ میں تو وہی لاپرواہ روما ہوں جس کی 4 سپلیاں آئی تھیں۔ میسم نے اس کے ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں دنیا تمہیں میری کامیابی کے طور پر دیکھے۔ میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جہاں کوئی تمہاری طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کے درمیان کی دوری اس لمحے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میسم کا جگاؤ روما کی طرف بڑھا اور اس کی گرم سانسیں روما کے چہرے کو دہکانے لگیں۔ یہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ روما کا سانس لینا محال ہو گیا۔ میسم نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا جس میں تحفظ اور چاہت کا ایک سمندر چھپا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے روما کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم میری وہ دعا ہو جسے میں نے بہت غرور سے مانگا۔ روما نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی، لیکن میسم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے دوبارہ اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ پڑھائی ضروری ہے، لیکن تمہارا مجھ پر حق اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس رات امتحان کے دباؤ کے درمیان ان کے رشتے نے ایک نیا موڑ لیا۔ روما کو احساس ہوا میسم کی سختی تو صرف ایک ڈھال تھی، اصل میسم تو وہ ہے جسے پلکوں پر بٹھا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میسم نے پوری رات اسے اپنے آغوش میں لیے رکھا اور روما کو لگا اب اسے کسی امتحان یا دنیا کی کسی مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میسم کے حصارِ عشق میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو میسم اس کے لیے خود کافی بنا کر لایا تھا اور اس کے لہجے میں وہی پروفیسر والی روبدار آواز تھی۔ چلو مسز میسم، بریک فاسٹ کرو اور آخری چیپٹر دہراؤ۔ روما مسکرا دی کیونکہ وہ جانتی تھی اس روب کے پیچھے اب صرف اس کا دیوانہ شور چھپا تھا۔ امتحانات کے ان پرسکون دنوں میں جب روما اور میسم ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، تبھی ایک پرانے سائے نے ان کی زندگی میں دستک دی۔ میسم کی کزن اور سابقہ منگیتر صبا کی چھوٹی بہن مایا اچانک ملک واپس آئی اور ان کے گھر قیام کرنے لگی۔ مایا شروع سے ہی میسم کو پسند کرتی تھی اور اسے لگتا تھا صبا کے بعد میسم پر صرف اس کا حق ہے۔ روما کی موجودگی سے ایک آنکھ نہ بھائی، اس نے پہلے ہی دن سے میسم اور روما کے درمیان درار ڈالنے کی چالیں چلنا شروع کر دیں۔ مایا اکثر میسم کے سامنے صبا کی باتیں چھیڑ دیتی، اس کی پسند ناپسند کا ذکر کرتی اور روما کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ میسم کی زندگی میں صرف ایک متبادل ہے۔ میسم بھائی، آپ کو یاد ہے صبا کو سرخ رنگ کتنا پسند تھا؟ روما، تم پر یہ رنگ جچتا تو ہے، مگر صبا کی بات ہی کچھ اور تھی۔ مایا کے زہریلے جملے روما کے دل میں نشتر کی طرح چبھتے۔ ایک شام جب میسم گھر پر نہیں تھا، مایا نے روما کے کمرے میں جا کر اسے میسم کی ایک پرانی ڈائری دکھائی جس میں میسم نے صبا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے روما، میسم بھائی نے تم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو صرف تمہیں ایک ذمہ داری سمجھ کر نبھا رہے ہیں کیونکہ وہ صبا کو کھونے کا دکھ نہیں بول پائے۔ تم صرف ان کا ایک پروجیکٹ ہو جسے وہ سدھارنا چاہتے ہیں۔ مایا کی باتوں نے روما کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا۔ روما کا دل ٹوٹ گیا، اسے لگا شاید میسم کی تمام تر توجہ اور پیار صرف اس کے ماضی کا کفارہ ہے۔ جب میسم رات کو تھکا ہارا گھر آیا تو اس نے روما کو اندھیرے کمرے میں بیٹھے پایا۔ روما، تم یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو اور یہ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ میسم نے فکر مندی سے اس کے قریب جانا چاہا، مگر روما پیچھے ہٹ گئی۔ کیا میں صرف آپ کی ایک ذمہ داری ہوں میسم؟ کیا آپ میں اب بھی صبا کو ڈھونڈتے ہیں؟ روما کی آواز میں کرب تھا۔ میسم کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا، اسے اندازہ ہو گیا یہ سب مایا کی کارستانی ہے۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے سامنے پڑی میز کو ہٹایا اور روما کا ہاتھ پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ذمہ داری؟ تمہیں لگتا ہے میں کسی ذمہ داری کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتا ہوں؟ میسم نے اسے پیچھے سے اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کے کان کے پاس زہکتے ہوئے لہجے میں کہا، اس آئینے میں دیکھو روما، یہاں تمہیں صبا نظر آ رہی ہے، وہ لڑکی جس نے میسم جیسے پتھر دل انسان کو موم کر دیا۔ صبا میرا ماضی تھا، مگر تم میری وہ حقیقت ہو جس کے بغیر میرا سانس لینا محال ہے۔ میسم کی آنکھوں میں سچائی اور جنون کی وہ شدت تھی کہ روما کی تمام شک و شبہات دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ میسم نے مایا کو اس وقت بلایا اور اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ وہ ان کی زندگی سے دور رہے۔ روما نے پہلی بار دیکھا میسم اپنی محبت کی حفاظت کے لیے اپنوں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ اس رات میسم نے روما کو اپنے سائے میں لیتے ہوئے اسے یقین دلایا وہ کسی کا سایہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی واحد روشنی ہے۔ مایا کی چال الٹی پڑ گئی اور ان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور گہرا ہو گیا۔ مایا کے جانے کے بعد گھر میں سکون تو لوٹ آیا، لیکن روما کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ امتحانات کا آخری پرچہ تھا، روما بہت پرجوش تھی۔ میسم اسے خود کالج چھوڑنے والا تھا، مگر عین وقت پر اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ روما، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور پیپر ختم ہوتے ہی مجھے کال کرنا، ادھر ادھر کہیں مت جانا۔
मीसम ने इसके माथे पर बोसा देते हुए ताकीद की, मगर इसकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। रुमा ने हंसते हुए इसे अलविदा कहा, लेकिन इसे क्या मालूम था तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा है। कॉलेज से वापसी पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी के शीशे टूटकर रुमा के वजूद में पेवस्त हो गए और वो मौका पर ही बेहोश हो गई। जब मीसम को फोन पर हादसे का इत्तला मिली तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बदहवास होकर अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल की राहदारी में इसके कदमों की चाप नहीं बल्कि इसके टूटे हुए दिल की सदा गूंज रही थी। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, वो बार बार खुद से कह रहा था। जैसे वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, इसने रुमा को सफ़ेद चादर पर बेसुध पड़े देखा। इसका गुलाबी चेहरा खून और जख्मों से अटा हुआ था। मीसम की हिम्मत जवाब दे गई। वो जो हमेशा दूसरों को हौसला देता, आज किसी छोटे बच्चे की तरह रुमा के बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। इसे रुमा का ठंडा हाथ अपने लड़से हुए हाथ में लिया और इसे अपने चेहरे से लगा लिया। रुमा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा हिटलर आ गया। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने अभी तुम्हें बताया ही नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। इसकी आवाज़ में ऐसी वहशत और दर्द था, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स की आंखें भी नम हो गईं। कुछ घंटों बाद जब रुमा को होश आया तो इसने मीसम को अपने सराहने पाया। मीसम की हालत गैर थी, इसकी आंखें सूख थी और बाल बिखरे हुए। जैसे रुमा ने मीसा का हाथ थमाया, मीसम ने एकदम इसे अपने सीने से लगाया, जैसे वो इसे दोबारा दुनिया की नज़रों से छुपा लेना चाहता हो। तुम्हें अंदाज़ा है रुमा, इन चंद घंटों में मैंने कितनी बार मौत को देखा। मीसम का लहजा वो गुस्से का नहीं बल्कि टूट कर चाहने वाले एक आशिक का था। इसने रुमा के ज़मा को इतनी नज़ाकत से चूमा जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। आज मैं सबके सामने ये तराफ़ करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी, मेरी सांस और मेरा गरूर हो। रुमा ने पहली बार मीसम की आंखों में अपने लिए वो जुनून देखा जिसका इसे हमेशा से इंतजार था। इस हादसे ने रुमा के जिस्म पर तो जख्म भर दिए, मगर मीसम के दिल के सारे बंद तोड़ दिए। रुमा ने मुस्कुराकर मीसम की आंखों में आंसू पूंछे। इसे एहसास हुआ मीसम की ये वहशत और ये जुनून ही इसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अस्पताल से वापसी के बाद मीसम ने रुमा को बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा। इसकी तलखियाँ मुकम्मल तौर पर मिट चुकी थी, मगर अब एक बेचैनी अब भी दोनों के दिलों में बाकी थी, और वो थी रुमा के रिजल्ट की बेचैनी। रुमा ने हादसे की तकलीफ के बावजूद तमाम पर्चे दिए, मगर इसे डर था कहीं वो मीसम की तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके। आखिरकार वो दिन आ गया जब रिजल्ट का ऐलान होना था। रुमा सुबह से ही जाए नमाज पर बैठी, जबकि मीसम लाउंज में लैपटॉप सामने रखे बार बार वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था। कमरे में तनाव इतना था कि हवा भी साकन महसूस हो रही थी। रुमा की उंगलियां तस्बीह पर चल रही थी और वह मीसम के चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक मीसम के हाथ रुक गए, इसकी आंखें स्क्रीन पर जम गईं और इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुमा का दिल डूबने लगा। मीसम, क्या मैं फिर से फेल हो गई हूँ? इसे थर थर कांपती आवाज़ में पूछा। मीसम लैपटॉप छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता रुमा की तरफ बढ़ा। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। रुमा की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी मीसम, मैंने आपकी इतनी मेहनत ज़ाया कर दी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, मीसम ने एकदम इसे कमर से थामकर हवा में उठा लिया। इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी जो रुमा ने पहले कभी नहीं देखी। तुमने टॉप किया है रुमा, तुमने पूरे कॉलेज में पहली पोजीशन हासिल की। मीसम की आवाज़ में फ़ख्र और खुशी का जोश था जो इसकी रौबदार शख्सियत में बिल्कुल नया था। रुमा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने बेख्तियार मीसम के गले में बाहें डाल दी और खुशी से रोने लगी। मीसम इसे वापस ज़मीन पर उतारा, उसका चेहरा हाथों में भरकर इसकी पेशानी पर एक लंबा और प्यार भरा बोसा दिया। आज तुमने साबित कर दिया मीसम की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। आज मैं प्रोफेसर मीसम नहीं बल्कि सिर्फ रुमा का शोर कहलवाने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। इस कामयाबी की खुशी मनाने के लिए मीसम से शहर के सबसे पुरतेश रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ का माहौल बेहद रोमांटिक था। हल्की मौसीकी और शम्मों की रोशनी में रुमा सुख जोड़े में गजब ढा रही थी। मीसम की नज़र एक पल के लिए भी इससे नहीं हट रही थी। खाने के दौरान मीसम ने रुमा का हाथ थामकर मेज़ पर रखा और उसे एक छोटी सी मखमली डब्बिया थमाई। रुमा ने खोला तो अंदर हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। ये तुम्हारी कामयाबी का इनाम नहीं है रुमा, ये इस बात का याद है कि अब तुम जहाँ भी जाओगी, जिस मुकाम पर भी पहुँचोगी, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहेगा। रुमा की आंखों में खुशी के चिराग जल उठे। इससे एहसास हुआ मीसम इस हिटलर वाली शक्ति ने इसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। वो खुद पर फख्र कर सकती है। इस दिन के दरमियान कोई उस्ताद और शागिर्द नहीं था, बल्कि दो ऐसे वजूद थे जो एक दूसरे की जीत में अपनी ज़िंदगी ढूंढ चुके थे। मीसम ने इसके कान में सरगोशी की। अभी तो सिर्फ तालीमी मैदान जीता है मिसिस मीसम, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हें इस तरह मेरे हिसाब में टॉप करना है। रुमा ने शर्माकर अपना सर इसके कंधे पर टका दिया, ये जानते हुए कि इसका असल इनाम मीसम की ये बदली हुई मोहब्बत और इसकी आंखों में अपने लिए छुपा हुआ फ़ख्र है।